اردو کی چوتھی کتاب میں 11واں سبق غزوہ بدر کبریٰ چل رہا ہے اور آج اس سبق کا آخری پارٹ ہے اور یہاں سے تو آج کا سبق چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اہل مکہ اہل مکہ میں ان لوگوں کا جو بعد میں اسلام لائے۔ اہل مکہ میں ان لوگوں کا جو بعد میں اسلام لائے، یہ بھی بیان ہے کہ علاوہ اس کے کہ آنکھوں اور کانوں میں کنکریاں پہنچیں، اس کے علاوہ اس کے کہ آنکھوں اور کانوں میں کنکریاں پہنچیں، یہ بھی اس دن معلوم ہوتا تھا کہ ابلق گھوڑوں پر بہت سے سفید پوش ہمارے مقابلے میں ہیں۔ ابلق یعنی چتکبرا گھوڑوں، ابلق گھوڑوں پر بہت سے سفید پوش یعنی سفید لباس میں ہمارے مقابلے میں ہیں، جن کی دہشت سے ہمارا دم بھی نکلا جاتا تھا۔ یہ سوار فرشتے تھے جو خدائے تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے واسطے بھیجے تھے، کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے واسطے بھیجے تھے۔ خدائے تعالی کی طرف سے جو غیبی مدد مسلمانوں کو ملی، اس کی وجہ سے آخر کار اہل مکہ کو شکست فاش ہوئی۔ اس کی وجہ سے آخر کار یعنی آخر میں اہل مکہ کو شکست فاش یعنی اہل مکہ جنگ ہار گئے، شکست فاش ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اسی قدر اسیر ہوئے یعنی قید ہوئے۔ مقتولوں میں یعنی جو لوگ قتل ہوئے، مقتولوں میں ایک ابو جہل بھی تھا، جس کی خباثت اور شرارت سے یہ لڑائی ہوئی تھی، جس کی خباثت اور شرارت سے یہ لڑائی ہوئی تھی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بے حد تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بے حد تکلیفیں پہنچائی تھیں،
اسیروں یعنی قیدیوں، اسیروں میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اسیروں میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ غیبی امداد دیکھ کر خود اسلام قبول کر لیا۔ باقی لوگوں میں جو صاحب جائیداد تھے، جن کے پاس بہت جائیداد تھی، باقی لوگوں میں جو صاحب جائیداد تھے، ان سے جیسے آج کل خرچۂ جنگ لیا جاتا ہے، ان سے جیسے آج کل خرچۂ جنگ لیا جاتا ہے، کچھ روپے لے کر، اور جو غریب و مفلس تھے، ان کو بلا معاوضہ یعنی کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ رہا یعنی چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا کچھ روپے لے کر، اور جو غریب و مفلس تھے ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا، اور صرف ایک آدمی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں نماز پڑھتے وقت اونٹ کا اوج ڈالا تھا، قتل کیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 تو مہاجر تھے اور 8 انصار۔ بدر کے ان شہیدوں کی نسبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بدر کے ان شہیدوں کی نسبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سب جنتی ہیں۔ بدر میں بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں میں خواہ یعنی چاہے وہ لڑائی میں شریک تھے یا نہ تھے، تقسیم کر دیا۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں میں، خواہ وہ لڑائی میں شریک تھے یا نہ تھے، تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منکوحہ تھیں،
جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی منکوحہ تھیں فوت ہو گئیں یعنی ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے آنے سے پہلے ہی دفن بھی کر دی گئیں تو یہ 11واں سبق جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔